السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اور سامعین کیسے ہیں؟ امید ہے کہ آپ خیریت و عافیت سے ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے سامنے شیئر کریں گے عثمانی کلچر کو، عثمانیوں کی بے مثل و بے نظیر عادات کو۔ چنانچہ خلافت عثمانیہ میں جو ترکی کے لوگ اور عثمانی جو لوگ تھے، ان کی بہت اچھی عادتوں میں سے ایک عادت یہ تھی کہ جب عثمانی ترکوں کے پاس کوئی مہمان آتا تو وہ اس کے سامنے قہوہ اور سادہ پانی پیش کرتے، کافی کہہ لیجئے، چائے کہہ لیجئے، اور سادہ پانی پیش کرتے۔ اگر مہمان پانی کی طرف ہاتھ بڑھاتا تو وہ سمجھ جاتے کہ مہمان کو کھانے کی طلب ہے، تو پھر وہ بہترین کھانے کا انتظام کرتے۔ اور اگر مہمان قہوے کی طرف ہاتھ بڑھاتا تو وہ جان لیتے کہ مہمان کو کھانے کی حاجت اور ضرورت نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ان کی دوسری بہترین عادت یہ تھی کہ اگر کسی کے گھر کے باہر پیلے رنگ کے پھول رکھے ہوئے نظر آتے تو اس کا مطلب یہ ہوتا کہ اس گھر میں مریض موجود ہے، بیمار ہے۔ آپ اس مریض اور بیمار کی وجہ سے گھر کے باہر شور شرابہ ہرگز نہ کریں، اور عیادت کرنے آ سکتے ہوں تو عیادت کو آ سکتے ہیں۔ اور اگر کسی گھر کے باہر سرخ پھول، لال پھول رکھے ہوئے ہوتے تو یہ اشارہ اور سگنل ہوتا تھا کہ گھر میں بالغ جوان لڑکی ہے، لہذا گھر کے آس پاس بازاری جملے اور کمنٹ نہ بولے جائیں، اور اگر پیغام نکاح لانا چاہتے ہیں تو خوش آمدید ہے، ویلکم ہے۔ اسی طریقے سے تیسری ان کی بہترین عادت یہ ہوتی کہ گھر کے باہر دو قسم کے ڈور بیل یعنی گھنٹی نما ہتھوڑے رکھے ہوتے تھے، ایک بڑا ایک چھوٹا۔ اگر بڑا ہتھوڑا بجایا جاتا تو اشارہ ہوتا کہ گھر کے باہر مرد آیا ہے، لہذا گھر کا مرد باہر جاتا تھا۔ اور اگر چھوٹا ہتھوڑا بجتا تو معلوم ہوتا ہے کہ باہر خاتون موجود ہے، لہذا اس کے استقبال کے، اس کے خوش آمدید، اس کو ویلکم کہنے کے لیے گھر کی خواتین دروازہ کھولتی تھی۔ اسی طریقے سے چوتھی سب سے بہترین عادت یہ تھی کہ عثمانی ترکوں کے صدقہ دینے کا انداز بھی کمال کا تھا۔ آج ہم تو صدقہ دیتے ہی نہیں، اگر دیتے بھی ہیں 2 4 5 روپے ان لوگوں کو جو ڈور ٹو ڈور مانگنے والے آتے ہیں، پیشہ ور فقیر یا پیشہ ور سائلوں کو دیتے ہیں، اور اس پہ ترہ یہ ہے کہ بزعم خود یہ کہتے ہیں کہ آج کل کوئی غریب نہیں ہے۔ لیکن آئیے عثمانی ترکوں کے صدقہ دینے کا کمال کا انداز اور نرالا طریقہ بھی دیکھیے گا۔ ان کے مالدار لوگ سبزی بیچنے والے یا دکاندار پرچونی کے والے کے پاس جا کر اپنے نام سے کھاتا کھلواتے تھے، اور جو بھی حاجت مند سبزی یا راشن سودا سامان خرد و نوش کو لینے آتا تو دکاندار اس سے پیسے لیے بغیر اناج، سبزی، خرد و نوش کا سامان دے دیتا، اور یہ بتائے بغیر کہ اس کا پیسہ کون دے گا۔ کچھ وقت کے بعد وہ مالدار پیسہ ادا کر کے کھاتا کلیئر کروا دیتا، صاف کروا دیتا۔ اسی طریقے سے پانچویں عادت آدمی، اگر کسی عثمانی ترک کی عمر 63 سال سے بڑھ جاتی تھی، 63 سے بڑھ جاتی تھی، اور اس سے کوئی پوچھتا کہ آپ کی ایج کیا ہے، آپ کی عمر کیا ہے، تو وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے حیا اور ادب، انتہائی تعظیم کرتے ہوئے یہ نہ کہتا کہ میری عمر 63 سال سے زیادہ ہو گئی ہے، بلکہ یہ کہتا بیٹا ہم حد سے آگے بڑھ چکے ہیں۔ اللہ، کیسے کیسے ادب عشق تھا ان لوگوں کا، کہ کیسی بہترین عادت تھی ان لوگوں کی۔ آج یہ عادات کو ہمیں بھی اپنانا چاہیے۔ اچھی عادت، اچھے اخلاق ایمان کا ضامن ہے، اور اخلاق کا اچھا ہونا یہ ایک ایسا اسلامی فریضہ ہے یا اسلامی تعلیم ہے جو 24 گھنٹے ہم پر لاگو رہتی ہے۔
چاہے ہم سفر میں ہوں، گھر میں ہوں، باہر ہوں، بازار میں ہوں، تجارت میں ہوں، مزدوری کر رہے ہوں، اخلاق کی بہترین اخلاق کو پیش کرنا یہ اسلامی ایسا فریضہ ہے جو اسلام کے ماننے والوں پر لاگو ہوتا ہے۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ آج اگر بد اخلاق سب سے زیادہ اگر کوئی ہے تو وہ مسلم قوم ہے۔ اخلاق جس امت کو اخلاق کی وراثت ملی، جو نبی ملے، امام الانبیاء، انک لعلی خلق عظیم، ان کو بلند اخلاق پر رکھا گیا۔ آج بلند اخلاق اور عظیم ترین اخلاق کی مالک نبی کی امت جو ہے بد اخلاق بن چکی ہے۔ اس لیے اخلاق کو اختیار کیجیے، اچھی اچھی خوبیوں کو اختیار کیجیے گا تاکہ لوگ آپ کے دنیا سے چلے جانے کے بعد آپ کو یاد کریں۔